اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر سیدہ بطول صاحبہ سے جن کا تعلق سوسائٹی آف گائنیکالوجسٹ آبسٹیٹریشنز آف پاکستان سے ہے کہ وہ ماں اور بچے کی صحت پر ایک پریزنٹیشن دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. اب میں خاصی پریشان تھی کہ اتنے گانے بجانے کے بعد میری بات کون سنے گا، لیکن کچھ باتیں ہمیں کرنی ضروری ہیں، اور میں خاص شکریہ ادا کروں گی ڈی جی پاپولیشن صاحبہ کا جنہیں مجھے موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ گفتگو کر سکوں ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں، جو کہ ایک ایسا صحت کا حصہ ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے، بیکاز یہ ہماری ایک سروس ہے جو ہم پچھلے 30-35 سال سے اپنے لوگوں میں پرووائڈ کرتے ہیں. جب ہم نیوٹریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے متوازن سے نیوٹریشن. جو توازن کی بات ہو رہی ہے وہ نیوٹریشن میں بھی توازن چاہیے. نیوٹریشن میں کیا توازن چاہیے کہ ماں کو اچھی غذا دی جائے. کیسے اچھی غذا ہوگی؟ جب اس میں کاربوہائیڈریٹس ہوں گے جو کہ ہمارا سٹیپل ہے، ہم روٹی کھاتے ہیں، ہم چاول کھاتے ہیں، کچھ لحمیات ہوں جن میں کہ کچھ دالیں ہیں، کچھ لوبیا ہے، اور اینیمل پروٹینز ہیں جو کہ گوشت، انڈا، یہ چیزیں ہیں، اور ساتھ سب سے ضروری چیزیں جو ہیں وہ فروٹس اور جو مختلف ترکاریاں ہیں. یہ سب چیزیں بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، اور ساتھ تھوڑی سی چکنائی تو چاہیے نا. جب تک اس پہ تڑکا نہیں لگے گا، جب تک ہم اسے بھونیں گے نہیں، اس میں ذائقہ نہیں آتا. سو ان سب کا بیلنس چاہیے، کوئی ایک زیادہ نہ ہو، کوئی ایک کم نہ ہو. اور ایک ہماری اور بڑی خصوصیت ہے کہ ہم بہت زیادہ پکاتے ہیں، مطلب ہم بھونتے چلے جاتے ہیں، مطلب کوئی چیز اس میں چھوڑتے ہی نہیں کہ جو غذائیت کی رہ جائے. سو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ تازہ چیزیں کھائیں، بہت زیادہ اوور کوک نہ کریں، نمک کا استعمال کم کریں، اور اس طرح سے ہم چینی بھی کم لیں. اور خصوصاً یہ جو آج کل فیشن ہو گیا ہے بہت فروٹ جوسز پینے کا اور بہت کولا ڈرنکس کا، اس کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں. یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ اس کی بہت امپورٹنٹ وجہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین میں ٹرپل برڈن ہے، ٹرپل پرابلم ہے. ہاؤ ڈز اٹ موو؟ نہیں، پچھلے میں جانا ہے. نیکسٹ پلیز. تو ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ خواتین بہت موٹی ہیں اور کچھ خواتین بے انتہا کمزور ہیں، اور کچھ کے اندر ایسی خصوصی چیزوں کی کمی ہے جو کہ واضح نہیں ہے، جیسے وائٹامن ڈی ہے، وائٹامن اے ہے، زنک ہے، آئرن ہے، مختلف چیزیں ہیں. اور اگر ہم متوازن غذا کو خواتین اور بچوں میں کر سکیں تو ہم تقریباً 2 لاکھ اموات اس ملک میں کم کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. آخر ہمیں یہ ڈسکس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اور آج مجھے اس سلسلے میں مدعو کیوں کیا گیا؟ ہماری پرابلم ہے غربت کی، ہماری پرابلم ہے کانفلکٹ کی. کبھی کوئی علاقہ ایک مشکل میں ہے، کبھی کہیں روٹ لگا ہوا ہے، کبھی کہیں فساد ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کے ساتھ ہمیں رہنے کی عادت ہے. پھر ایک اربنائزیشن مسئلہ ہے، یعنی گاؤں سے نقل مکانی کر لی شہر کی جانب، لیکن کچھ بندوبست نہیں کیا. اس کی وجہ سے خاندان ٹوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز آتی ہیں ان امپلائمنٹ کی. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھرانے میں کھانے کی سیکیورٹی نہیں ہوتی. یعنی صرف پاکستان میں 37% گھرانے ہیں جہاں سیکیور ہے کہ اگلا کھانا آئے گا. باقی یہ ہے کہ مت جائے گا، کمائے گا، کچھ حاصل ہوگا، کچھ یا تو کہیں دیگ بٹ رہی ہے وہ لے کے آئے گا، تو پھر اگلے کھانے کا بندوبست ہوگا. تو یہ ایک بہت ہی فکر کی بات ہے. پھر ہم اپنی بچیوں کی شادی جلدی کر دیتے ہیں، جلدی ان بچے پیدا کرنے لگتی ہیں، اور ان بچیوں کی کوئی امپلائمنٹ کی اپرچونٹیز نہیں ہیں، وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، ان کو کوئی سکلز موجود نہیں ہیں. یہ سب پرابلمز ہیں جو نیوٹریشن یعنی غذائیت ماں اور بچے کی صحت پہ اثر کرتی ہیں. اور ہم ہیلتھ کیئر پروویژن کی جو لو کوالٹی ہے، جب وہ ایک تو پہلے وہ کسی جگہ پہنچ نہیں سکتی، اگر وہ پہنچ بھی جائے تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں پہ عملہ کبھی نہیں ہوتا. اگر عملہ موجود ہے تو کبھی دوائیاں نہیں ہوتی، اور اگر عملہ موجود ہے تو جو زیادہ تربیت یافتہ عملہ ہے کیا وہ موجود ہے جو کہ ان کو اینٹی نیٹل اور پوسٹ نیٹل صحیح ہدایات دے سکے گا؟ کئی سینٹر ہے جہاں موجود ہے، لیکن کئی سینٹر ہے جہاں پہ موجود نہیں ہے.
نیکسٹ پلیز. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مسئلہ جو پہلے بھی لیلا زبیری نے بہت اچھا اجاگر کیا، امپاورمنٹ ہے. امپاورمنٹ کا مطلب ہے کیا میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہوں؟ کیا میرے گھر والوں نے مجھے یہ استطاعت دی ہے کہ میں کوئی فیصلہ کروں؟ صرف 50% عورتیں ہیں جو اپنی صحت کے بارے میں خود فیصلہ کر سکتی ہیں کہ آج مجھے فلاں سینٹر جانا ہے، اپنا چیک اپ کرانا ہے، آج مجھے اپنے بچے کو لے کے جانا ہے. یہ فیصلہ میں خود کر سکتی ہوں، ورنہ یا تو میرے سسر کریں گے، یا میرا شوہر کرے گا، یا میری ساس کرے گی. تو پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ اس کے علاوہ جو گھر میں چیزیں لی جاتی ہیں، خریدی جاتی ہیں، صرف 40% خواتین، بیکاز وہ اکنامکلی امپاورڈ نہیں ہیں، وہ کماتی نہیں ہیں، ان کا فیصلہ جو ہے وہ رد کر دیا جاتا ہے. ہمارا کام ہے کہ مل کے فیصلے کریں. شوہر، بیوی، جو خواتین اور مرد ہیں، یہ دو گاڑی کے پہیے ہیں، ان کو ساتھ ساتھ چلنا ہے اور مل کے فیصلے کرنے ہیں. اور انفارچونیٹلی تقریباً 39% ہاؤس ہولڈز ایسے ہیں جہاں پہ خاتون کا کوئی حصہ ہی نہیں، کوئی فیصلے میں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو امپاورمنٹ کیسے آئے گی؟ جیسے بتایا گیا کہ تعلیم دیجیے، بچی کو تعلیم دیجیے جس میں اس میں سمجھ ہو کہ اس کے کیا رائٹس ہیں. اور اس کے بعد آتی ہیں باتیں اور بہت سی. کین آئی ہیو دا نیکسٹ سلائیڈ پلیز؟ یہ ایک بہت اچھی تصویر ہے، اگر آپ اس پہ غور کیجئے تو یہ ہماری LHW، یہ ہماری کمیونٹی ورکرز، یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہی ہیں، جو کمیونٹی کی مختلف عورتوں کو اینٹی نیٹل، پوسٹ نیٹل، نیوٹریشن، مختلف کاؤنسلنگ کے سیشنز ہوتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، فوکس گروپ ڈسکشنز ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت ہوتی ہے. بھائی ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم گوشت نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں کھا سکتے، دالیں تو کھا سکتے ہیں، دالیں نہیں پسند تو لوبیا تو کھا سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ افورڈیبلٹی آپ کے گھر میں، اگر ساتھ کوئی آپ کا فارم ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سبزیاں تو اگتی ہوں گی، اس کو اگر اوور کک نہ کریں تو اس میں بھی بہت غذائیت ہے. نیکسٹ پلیز. تو اب ہمیں کیا سوچنا ہے؟ کیسے ہم اپنی خواتین کی صحت بہتر کریں، کیسے ماؤں کی شرح اموات کم کریں، یہ ہم نے سوچنا ہے، یہ کسی اور نے نہیں سوچنا. تو آپ جو خواتین سوچ رہی ہیں کہ ہم آگے حمل کریں گے، آپ کو چاہیے کہ پہلے سے کسی ہیلتھ پروفیشنل کو ملیں اور پہلے سے اپنی صحت بہترین کریں. فولک ایسڈ شروع کریں، آئرن کا سپلیمنٹ لیں، اگر وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس کو پورا کریں. اپنی اگر ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کو مکمل طور پہ بہتر کر کے آپ حمل شروع کریں، بجائے اس کے کہ اللہ کی رضا سے جب مرضی بیبی آ جائے. آپ فیصلہ کریں کہ کب آپ کی صحت بہتر ہے، کب آپ کی مالی صحت بہتر ہے. اب آپ تیار ہیں، آپ کے گھر بچہ آنا چاہیے. اینٹی نیٹل کیئر یعنی جو حمل کے دوران نگہداشت ہے، کم سے کم 4 وزٹس آپ کو کرنی چاہیے. اب تو WHO نے کہا ہے کہ 8 کیجیے. ہم تو 4 کو پہنچ جائیں تو ہم بہت تسلی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ وزٹ کریں، آپ کا بلڈ پریشر ضرور چیک ہو، آپ کا وزن دیکھا جائے، آپ کی ہیموگلوبن دیکھی جائے، خون کی کمی کا چیک کیا جائے، بچے کی نشو و نما کو معائنے کے ذریعے پتہ کیا جائے، کہیں کمزور تو نہیں ہے، کہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی، اس کا خصوصی 5ویں مہینے کا بڑا سکین کیا جائے. اور آپ ایسے کھانے کھائیے جس سے کہ آپ کی صحت بہتر ہو. اگر میں بہت سا پراٹھا کھا لوں گی اور اس کے ساتھ چائے پی لوں گی تو صحت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایک انڈا کھا لیا، اس کے ساتھ میں نے کوئی سیب کھا لیا، تو لاگت تو شاید زیادہ نہیں ہوگی لیکن صحت میں بہت بہتر اضافہ ہوگا. اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ حمل کے دوران، حمل سے پہلے اور حمل کے بعد توازن کی بات پھر کیجئے کہ کتنا اسپیسنگ آپ کرنا چاہتی ہیں. 2 سال کا وقفہ، 3 سال کا وقفہ، یہ سب چیزیں آپ نے پہلے سے سوچنی ہے. جب پریگننسی ہو گئی اس کے بعد ابارشن کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے آپ کو بھی خطرہ دینا اور آنے والے کو بھی خطرے میں ڈالنا، یہ کوئی سمجھداری نہیں ہے. نیکسٹ پلیز. خون کی کمی پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین کے صحت میں. تقریباً 50% عورتیں پاکستان میں خون کی کمی میں مبتلا ہیں. اور خون کی کمی کیوں خطرناک ہے؟ اس کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو جاتی ہیں، تھکی رہتی ہیں. اگر آپ حاملہ ہو جائیں تو قبل از وقت بچے کا پیدا ہونے کا چانس ہے، بچہ بھی کمزور پیدا ہو سکتا ہے. پھر دوران زچگی ایسی مائیں جن میں خون کی کمی ہے ان میں بہت خطرہ ہے کہ ان کا خون کا ضیاع ہو جائے، جس کو ہم پوسٹ پارٹم ہیمریج کہتے ہیں. اور یہ پاکستان میں ماؤں کے مرنے کا سب سے بڑا کاز ہے
کہ عورتیں پہلے سے خون کی کمی کا شکار ہیں اور اس کے بعد ان کو خون کا ضیاع بھی حمل میں اور دوران زچگی زیادہ ہو جاتا ہے. 40% مائیں خون کی کمی کی وجہ سے اور پھر خون کے ضیاع کی وجہ سے دوران زچگی موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں. سو انیمیا کا تو بڑا آسان علاج ہے, اچھی غذا لیجئے آپ. نیکسٹ پلیز, کین آئی ہیو نیکسٹ سلائڈ پلیز. اس کے علاوہ ڈی ورمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ پلیز. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے. ماں کو صرف اور صرف اپنا دودھ پلانا ہے 6 ماہ کے لیے, اور اس کے بعد آپ چاہے 1 سال پلائیے, بہتر ہے کہ 2 سال پلائیے. نیکسٹ پلیز. اور اس سے کیا ہوگا, ماں کے اندر بہت سے فائدے ہوں گے. اس کو بریسٹ کینسر نہیں ہوگا, اس کو ڈائبٹیز اور اس طرح کی بیماریاں کم ہوں گی, اور فیملی کو فائدہ ہوگا. سستا ہے, ماں کا دودھ سب سے سستا ہے, کوئی برڈن نہیں ہے فیملی پہ. سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا, بچوں میں اوبیسٹی نہیں ہوگی, بچوں میں بیماریاں نہیں ہوں گی, بچے صحت مند ہوں گے. نیکسٹ پلیز. بچوں میں موبیڈیٹی, مورٹیلٹی, نیوٹریشن, 40% بچے سٹنٹڈ ہیں, ان کو غذائیت نہیں مل رہی ہے. سو ہمیں اس پہ ورک کرنا ہے. اتنے بچے پیدا کیجئے جتنے آپ ان کو کھانا کھلا سکیں. نیکسٹ پلیز. اور ویسٹنگ, یعنی بچہ کمزور ہے, وہ بالکل ویسٹ ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے اس کا دماغ پورا کام نہیں کرتا, اس کا جسم پورا, وہ بھاگتا دوڑتا ہوشیار بچہ نہیں ہے. تقریباً 50% ینگ بچیاں خون کی کمی کا شکار ہیں, اور 1 out of 6 گرلس آر بیسیکلی انڈر ویٹ. نیکسٹ پلیز. سو میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گی اور کچھ میسیجز آپ تک پہنچانا چاہوں گی آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے. اپنی بچیوں کو تعلیم دیجیے, بچوں کو بھی دیجیے, بچیوں کو پرائرٹی دیجیے, ان کو اکانومی میں انوالو کریں. جب وہ تعلیم حاصل کریں گی ان کو کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں کہ وہ کوئی اس کے بعد کچھ ارن بھی کر سکیں, اور اپنی ہیلتھ کیئر پریکٹسز, ہیلتھ کیئر سیکنگ پریکٹس, خود اپنی صحت کا خیال رکھیں, ہائیجین کا خیال رکھیں, اپنا ہاتھ دھوئیں کھانا بنانے سے پہلے, باتھ روم جانے کے بعد, بچوں کو صاف کرنے کے بعد. یہ سب ہائیجین کی پریکٹسز ماؤں نے کرنی ہے. اپنا دودھ اپنے بچے کو کم سے کم 6 ماہ دیجیے, صرف اپنا دودھ, اور اس کے علاوہ بچوں کی ویکسینیشن کرائیں. یہ ماں کی امپاورمنٹ ہے, یہ ماں کا فرض ہے. اور ہیلتھی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ آف پریگننسی کریں. اگر اسقاط حمل ہو تو 6 ماہ انتظار کیجیے, اگر پورے دن کی پریگننسی ہوئی ہے تو 3 سال کے بعد بچہ لائیے. اور ہماری اپنی حکومت سے گزارش ہے کہ سیف واٹر اور سیوریج سسٹم ہمیں پرووائڈ کریں, بیکاز آدھی صحت تو سیف واٹر سے ہوتی ہے. بہت شکریہ.